آپ ان 100 سال کے ڈاکٹر کو دیکھیے، انہوں نے زندگی کس طرح سے اور کس بیلنس سے گزاری، اس کے لیے 7 ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو ذہن میں رکھنی ہیں۔ اس چیز کے اوپر بہت ساری ریسرچ ہو رہی ہے کہ کس طرح سے لمبی زندگی گزاری جائے اور صحت کے ساتھ گزاری جائے۔ آپ جو کھاتے ہیں وہی آپ کے جسم کو لگتا ہے اور وہی آپ کی سکن کے تھرو، آپ کی باڈی کے تھرو ریفلیکٹ ہوتا ہے۔ 2 طرح کی خوراک آپ نے اپنی سٹائل میں شامل کرنی ہے، اس میں دیسی اور میڈیٹرینین ڈائٹ کی آپ کو ایک ٹرے پلیٹ نظر آ رہی ہوگی۔ اس کے اندر آپ آئیڈیا کر سکتے ہیں کہ میڈیٹرینین ڈائٹ کیوں زندگی کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ ایجنگ کو روکنے کے لیے اور ہیلدی لائف پانے کے لیے آپ کی خوراک میں 3 اجزاء کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس میں اینٹی آکسیڈنٹ ہونے چاہیے۔ آپ کی پلیٹ جتنی کلرفل ہوگی اس میں اینٹی آکسیڈنٹ اتنے زیادہ ہوں گے۔ دوسرا آئٹم ہیلدی فیٹس۔ ہیلدی فیٹس آپ کو فش میں ملتے ہیں، آپ کو نٹس یعنی ڈرائی فروٹس کے اندر ملتے ہیں، اس کے علاوہ دالوں میں ملتے ہیں۔ آپ نے ہر ممکن کوشش کرنی ہے کہ جو مشینی بنا ہوا آئل ہے اس کو اوائڈ کرنا ہے۔ نیچرل فیٹ جہاں سے آپ کو ملتا ہے اس کو لے لیں۔ تیسرے نمبر پہ فائبرز آپ کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہیں۔ یہ آپ کے ایجنگ کے پروسیس کو سلو کرتے ہیں، آپ کی ڈائجیشن کو بہتر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ جو بھی کھاتے ہیں وہ آپ کی باڈی کو میکسیمم لگتا ہے۔ ڈائٹ آپ کے کنٹرول میں ہے اور یہ پہلا ایلیمنٹ ہے جس کو آپ ماڈیفائی کر سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ فزیکلی ایکٹیونیس سے مراد یہ ہے کہ آپ کی باڈی کے سارے پٹھے وہ موومنٹ میں ہونے چاہیے، دن میں تقریباً زیادہ تر حصہ۔ آج کل کہا یہ جاتا ہے کہ سٹنگ از دا نیو اسموکنگ، یہ ایک نشے کی طرح ہے۔ زیادہ دیر بیٹھنا آپ کے مسلز کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے، مسل آپ کے کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ فزیکلی ایکٹیو رہنے کے لیے آپ واک کر سکتے ہیں، آپ یوگا کر سکتے ہیں، آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں۔ آپ کے مسلز کا اور آپ کے برین کا ایک کنیکشن ہوتا ہے۔ جب آپ ایکسرسائز کے تھرو پٹھوں کے اوپر سٹریس ڈالتے ہیں تو آپ کا برین سٹیمولیٹ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی ایجنگ سلو ہو جاتی ہے اور آپ کی پوری باڈی گرو کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ آپ نے اپنے مینٹل ہیلتھ کو پریورٹائز کرنا ہے۔ سٹریس آج کے ماڈرن دور کا سب سے بڑا کلر ہے، یہ خوشیوں کو ختم کر دینے والا ہے۔ سٹریس کو دور کرنے کے لیے اور مینٹل ہیلتھ کے لیے سب سے بہترین تہجد کی نماز ہے، آپ وہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یوگا کر سکتے ہیں۔ 5 سے 10 منٹ آپ نے ہر چیز کو چھوڑ کے اپنی فکروں کو، سوچوں کو ختم کر کے بیٹھ کے فوکس کرنا ہے۔ فوکس کسی چیز پہ بھی کیا جا سکتا ہے، اپنے آپ پہ، اپنے خالق پہ، بنائی ہوئی چیزوں پہ۔ یہ چیز آپ کے سٹریس کے لیول کو کم کرتی ہے۔ چوتھی چیز، آپ نے گڈ کوالٹی آف سلیپ لینی ہے۔ لمبی نیند صرف ضروری نہیں ہے، کوالٹی آف سلیپ بڑا ضروری ہے۔ 7 سے 8 گھنٹے کی، 9 گھنٹے کی نیند آپ کی باڈی کے لیے، لانجیوٹی کے لیے، لمبی عمر کے لیے بڑی ضروری ہے۔ اگر آپ اچھی نیند کرتے ہیں اور گہری نیند کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں آپ کے 2 ہارمون خارج ہوتے ہیں۔ میلیٹونن ہارمون خارج ہوتا ہے جو کہ روشنی کم کرنے سے خارج ہونا شروع ہوتا ہے، آپ کو نیند اچھی آتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ گروتھ ہارمون خارج ہوتے ہیں، یہ آپ کے جو سیلز مر رہے ہوتے ہیں ان کو ریپیئر کرتے ہیں، آپ کی ایجنگ کے پروسیس کو روک دیتے ہیں۔ جھریوں کا پڑنا، بالوں کا سفید ہو جانا، آپ کی کمر کا جھک جانا، یہ ساری ایجنگ کی علامتیں ہیں۔ 5ویں چیز، آپ نے پروسیسڈ فوڈز کو اوائڈ کرنا ہے۔ پروسیسڈ فوڈ ایسی ہوتی ہیں جو کہ پہلے سے پروسیس ہوئی ہوتی ہیں، ان میں شوگر بھی پروسیس ہوا ہوتا ہے، یعنی ہمارے جسم کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بیکری والی چیزیں، کولڈ ڈرنکس، پیزے، برگر، شاورمے، یہ ساری کی ساری چیزیں پروسیسڈ فوڈ میں آتی ہیں۔ کبھی کبھار کھائی جا سکتی ہیں، لیکن ان کا بہت زیادہ استعمال آپ کے جسم کے اندر ایسی ہارمونل تبدیلیاں لے کے آتا ہے جو کہ آپ کو بہت جلدی پیوبرٹی کی طرف، بہت جلدی ایجنگ کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ 6 نمبر پہ آپ نے اسٹرانگ سوشل کنیکشنز کو مینٹین کرنا ہے، فیملی کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے کام والی جگہ پہ۔ اس کا سادہ سا اصول ہے کہ آپ اپنے ریلیشن شپس میں 80% دینے والے ہوں اور 20% ایکسپیکٹ کرنے والے ہوں۔ اس اصول کے اوپر آپ ریلیشن شپس کو رکھیں گے، آپ کے ریلیشن شپس اچھے بھی رہیں گے اور یہ ہارمونز آپ کی ایجنگ کے لیے، آپ کی ایجنگ کے پروسیس کو سلو ڈاؤن کرنے کے لیے، آپ کے برین کی کوگنیٹیو ایبلٹی یعنی سوچنے کی، فیصلہ کرنے کی صلاحیت کو لمبی عمر تک برقرار رکھتے ہیں۔ اور سب سے آخری بات کہ زندگی میں پرپز کا ہونا بڑا ضروری ہے، اور پرپز میٹیریلسٹک بھی ہو سکتا ہے، یہ چھوٹے سے چھوٹا پرپز ہے، لیکن پرپز ایسا بنائیے کہ جو بڑا ہو، جو چیزوں سے ہٹ کے ہو، کیونکہ چیزیں ایک وقت کے بعد آپ کو مل جاتی ہیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کیوریس رہیں گے، یعنی آپ کھوج میں رہیں گے، آپ کام کرتے رہیں گے۔ آپ اس وقت نہیں مریں گے جب آپ کام کرتے رہیں گے، آپ اس وقت مریں گے جب آپ کام کرنا چھوڑ دیں گے۔ آپ کی باڈی کے اندر کوگنیٹیو ڈکلائن، آپ کے مسلز کے اندر توڑ پھوڑ بہت جلدی سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ آپ کو عمر کے ہر حصے میں کام کرتے رہنا بہت ضروری ہے اور پرپز کے ساتھ زندگی گزارنا بہت ضروری ہے۔ انہونیاں، حادثات اور کب کس نے کتنا جینا ہے یہ تو پیدا کرنے والے کو پتہ ہے، لیکن ہمیں اس زندگی کا تحفہ، اس کو خوبصورت بنانے کے لیے، اس کو اچھا گزارنے کے لیے، مقصد کے ساتھ گزارنے کے لیے، بیماریوں سے بچ کے گزارنے کے لیے، خوشیوں کے ساتھ گزارنے کے لیے دیا گیا۔ یہ امانت بھی ہے، اگر یہ مل بھی رہی ہے تو اس کو لینے میں کیا ہی حرج ہے۔
اپنا بہت سا خیال رکھیں.